میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں سنو اس داستان کو کہ تمہاری زہرا کس طرح رہتی تھی شوہر کے گھر میں۔ صلوات پڑھی، ایک حدیث پہلے سنا دوں۔ اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنے کو شامل کر کے پوچھتا ہوں، کوئی آدمی ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں اپنے دم پر جنتی ہو جاؤں گا؟ کل سنا چکے نا کہیں سے پھنسے گا کیس، تو اہل بیت اگر سہارا نہ دیں تو کوئی جگاڑ ہونے والا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں گوٹ سب کی پھنس جائے گی۔ تو کوئی اپنے دم پر جو ہے وہ بہشتی ہے، جنتی ہے، تو اب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، شفاعت۔ جانتے ہیں آپ عورت کے لیے سب سے بڑی شفاعت کیا ہے؟ حدیث سنا دو۔ عورت کے لیے سب سے بڑی شفاعت کیا ہے؟ کہتے ہیں عورت کی شفاعت اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ سب ایک طرف، شوہر کی رضا ایک طرف۔ اور اب حدیث سناؤں میں آپ کو، چنانچہ فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد امیر المومنین سلام اللہ علیہ فاطمہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو یوں اٹھایا، فرمایا پالنے والے میں تیرے نبی کی بیٹی سے راضی ہوں۔ رضا شوہر اس قدر ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ زہرا تم کو کوئی خواہش ہو تو بولو، میں اس جملہ چاہتا ہوں کہ آپ جائیے اور جس کے گھر کی بیٹیاں جو ہے وہ نہیں آئی ہیں، شادیاں ہونے والے، ان کو سنائیے کہ شوہر کی عظمت کیا ہے، شوہر کی حیثیت کیا ہے، فاطمہ نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ نہ تمہارا باپ فاطمہ کے باپ سے پڑھا ہے، نہ تمہاری ماں فاطمہ کی ماں سے پڑھی ہے، نہ تم فاطمہ سے پڑھ کے ہو۔ فاطمہ نے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی ہے، ہماری بیٹیوں کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جس دن ہماری زندگی میں فاطمہ زہرا کی سیرت داخل ہو جائے گی، گھر خود بخود گلزار بن جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ بولیے کوئی خواہش ہو، بیمار آدمی کا کھانے کا دل چاہتا ہے۔ شہزادے نے کہا نہیں۔ کیوں؟ مجھ سے میرے بابا نے منع کیا۔ نکتہ یہاں ہے، مجھ سے میرے بابا نے منع کیا۔ کیا کہا ہے؟ کہ بابا نے کہا تھا زہرا جب شوہر کے گھر جانا اس سے کوئی فرمائش مت کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے کوئی فقرہ نکل جائے اور علی نہ لا سکے، علی کو شرمندگی ہوگی، میں نہیں کہوں گی۔ مولا نے کہا ہوئی ان وقت باپ کی بات پہ عمل کر لیا نا؟ نہیں کہا آپ نے۔ اب میں شوہر میں کہتا ہوں کہیے، شوہر کی اطاعت بھی تو ہے، اب کہیے۔ آپ کہے ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں تو دیکھیے اگر انار مل جائے۔ نکلے، معلوم ہوا مارکیٹ میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا شمعون جو بڑا آڑتی ہے، باہر سے بھی مال اس کے پاس آتا ہے، سمجھا، اس کے ہاں شاید ہو۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امیر نے، شمعون نکلا، کیا بات ہے؟ کہ اللہ نے سنا انار ہے تمہارے پاس۔ اب آیا تو تھا، ختم ہو گیا ہے۔ پلٹنے والے تھے کہ تب تک اس کی بیوی آ گئی، کیا بات ہے؟ علی انار لینے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، میں لے کے آتی ہوں۔ یہ ایک بڑا سا بڑھیا سا انار لے کر فاطمہ کیا ہے لے کر کے آئی۔ ایک درہم اس کی قیمت زیادہ تھی، علی نے 10 نکالے اس کو دے دی۔ اس شمعون نے کہا کہ علی اس کی قیمت 1 ہے، یہ 10 کیا ہوگا؟ کہ تیری بیوی نے چھپایا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ قیمت زیادہ مل جائے، میں نے اس کی مرضی کے مطابق دے دیا۔ اب اگر لڑکیاں فاطمہ کی سیرت پہ آ جائیں میں نہیں کہوں گی، اور لڑکے علی کی سیرت پہ آ جائیں کہ خواہش پوری کروں گا چاہے 1 کا مال 10 میں ملے، کس گھر میں جھگڑا ہوگا؟ صلوات بر محمد، کس گھر میں اختلاف ہوگا؟ وہ ایک انار لے کے چلے، راستے میں نہ کسی نے پکارا نہ کسی نے آواز دی، چلے جا رہے، اچانک خود کراہنے کی آواز محسوس کر، پکارا نہیں تھا کسی نے علی کو، محسوس کر لی، گھوم گئے، پتہ نہیں اس کڑر میں کیا ہے، کون پڑا ہے بیچارہ۔ وہاں دیکھا کوئی آدمی پردیسی پڑا ہوا تھا، وہ بھی علی کو نہیں جانتا تھا، آیا تھا علی ہی کے چکر میں مگر جانتا نہیں، دیکھا نہیں تھا۔ تو وہ آگے کہنے کیا بھیا کیسا، میں فلاں جگہ کا رہنے والا، تھوڑی پرابلم تھی تو آ گیا تھا مدینے کے، کچھ علی سے ملوں گا، کچھ جگاڑ ہو جائے گا۔ اور وہ صاحب یہاں میں ایسا بیمار ہو کے پڑ گیا کہ علی تک پہنچ ہی نہیں پایا۔
سمجھ میں آ گیا کہ علی کو پہچانتا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، باہر سے کسی گاؤں سے آیا. مولانا کہا ٹھیک ہے وہ تو ہو جائے گا جو کچھ ہے، ابھی تم بیمار ہو، بیمار کی خواہش کچھ ہوتی ہے، بتاؤ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ بغیر یہ بتایا کہ میں علی. اس نے کہا صاحب انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اب بتائیے آپ کیا ہوگا؟ بڑی مشکل سے مدینے بھر میں ایک انار ملا ہے. فاطمہ نے نہیں کہا ہے، علی نے اصرار کیا ہے. کیا مقابلہ کرے گی کائنات اہل بیت کا؟ ہاں ایک جملہ میں بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، ہم لوگ علی ولی اللہ کہتے ہیں مگر ہم کو خود نہیں پتا کہ علی کیا تھے. ہم لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن خود ہم کو نہیں اندازہ کہ اولاد پیغمبر کتنی عظیم ہے. کہنے لگے انار تو میرے پاس ہے، میں اپنے مریض کے لیے، بیمار کے لیے لے جا رہا ہوں. اچھا ایک کام کرتے ہیں، آدھا تم آدھا ہمارا بیمار. علی نے نصف کیے، دانے نکالے. جو کہ پورے کبھی گئے ہاں وہاں لوگ جاتے ہیں مٹی ملتے ہیں یہ کرتے کائے کے لیے. ایک معجزہ منسوب ہے، شفا ہوتی ہے تصور میں، اور جس میں ایکچول میں علی کا ہاتھ لگ گیا جس انار میں، اس میں نہیں ہوگا اثر. کھایا اس سے کہنے لگا پتا نہیں کیا وہ ہے، بڑی فرحت محسوس کر رہا ہوں، پلیز وہ آدھا بھی اگر کھلا دو. آدھے تک تو ٹھیک تھا نا، اب آدھے کے بعد کیا کریں؟ انسان پہچانے زہرا کی بات کیا. امیر المومنین نے وہ آدھا بھی کھلا دیا جا. لیکن اب ریاحین الشریعہ فی احوال بانوان شیعہ وہ کتاب کا نام ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علی آئے، علی جیسا آدمی اب غیرت کھا رہا گھر میں جاتے ہوئے. فاطمہ نے نہیں کہا تھا، میں نہیں کہا تھا، خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ تو وہ کچھ دروازے کی اوٹ سے جیسے بھی علی نے جھانکا، پہلے جو روایت کا جملہ ہے، پہلے جھانکا کہ اندر کا ماحول کیا ہے. اب جو دیکھا پھر پوری صاحب لگن طبق سینے ہاں اناروں سے بھری ہوئی رکھی ہے. باب رکنا کیسا، دروازہ کھولا، پہنچے، کہنے کہ یا فاطمہ تو انا لک ھذا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ کہاں سے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے غور سے علی کو دیکھا، کہنے کیا مطلب، یہ کہاں سے؟ کہنے کہاں سے آیا؟ کمال ہے، ابھی آپ ہی نے تو بھجوایا ہے. صلوات بر محمد میں نے بھجوایا ہے. کالی تم انار کر کے گئے تھے؟ ہاں. کہہ لیا تمہیں، مگر کھلنے کا مگر جو اس کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، وہ یہ انار کا طبق پوری سینی لیے کھڑا تھا. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا علی نے بھجوایا ہے. کچھ سمجھ میں آیا فاطمہ کیا ہے؟ اگر زہرا کی زبان سے نکل جائے اور علی نہ بھی لا سکے تو چاہے بہشت سے جبریل کو لے کے آنا پڑے لیکن فاطمہ کی زبان خالی نہیں جا سکتی. یہ ہے زہرا، یہ ہے فاطمہ. اب سمجھے، اب جب یہ سمجھ میں آ جائے گا وہ بھی زبان سے نکل گیا، کل درزی کپڑا لے کے آئے گا تو آئے گا. طے ہو گئی نا بات کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کی زبان سے جو نکل جائے پھر وہ پورا ہو کے رہے گا، چاہے رضوان کو درزی بننا پڑے، سمجھے آپ، اور چاہے جو ہے وہ جبریل کو پھل بیچنے والا بننا پڑے. صلوات بر محمد. لیکن فاطمہ کی زبان کٹ نہیں سکتی. فاطمہ کے جو منہ سے نکل گیا ہے وہ نکل گیا. ایک بات طے ہو گئی. جب اتنے سارے قصے میں نے آپ کو سنا دیے تو ایک آخری بات سن لیجئے، اس لیے کہ آج چاہتا ہوں تھوڑا مصائب لمبے ہوں تو ادھر چلتا ہوں، لیکن اس کو حالانکہ ارادہ تھا آج پورا فدق پڑھنے کا، رہ گئی باتوں باتوں یہ قصہ یاد آیا، وہ قصہ یاد آیا، وہ قصہ. اچھا میں بھی یہ سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ چلو اللہ کی جو مرضی ہے وہ کہتے جاؤ، دیکھا جائے گا. پھر فدق پھر کبھی انشاءاللہ فدق ہو سکتا ہے تب تک اور تیاری ہو جائے، تینوں مجلس فدق پہ ہو جائے. صلوات پر محمد. اب آئیے میں ادھر چلتا ہوں فضائل کی وہ حدیثیں جو میں نے نقل کی تھی. 2-3 حدیثیں میں نے نقل کی تھی، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر لیں پھر مسائل پہ آ جاتے ہیں.
فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے. فمن ابغضها ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا. فمن آذاها فقد آذانی، مختلف کتابوں مختلف الفاظ، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہے، سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی. عقل میں کیا آئے گی بات؟ جس زمانے میں تھی ساری عورتوں کی سردار ہے، تو ان سے پہلے سرداری کس کے پاس تھی؟ آج عورتوں کی سرداری کس کے پاس ہے؟ تو پیغمبر کون جو تمہارے سوال کے جواب خود ہی نہ دے دیں؟ لہذا اگلا فقرہ پیغمبر کا ہے من الاولین والآخرین. فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، ازل سے لے کے ابد تک. جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک. ایک حدیث میں نے شاید کل نقل کی تھی، نہیں کی تھی پرسوں، نہیں کی ہوگی، ضرور کی ہے. وہ ابھی یہ آپ تائید کریں گے، ہاں نقل کی تھی. پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی علامت میں کہ مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اپنی بدانجامی سے. نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے، روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے، حج کرتا ہے ڈرتا ہے، سمجھے آپ، ساری نیکیاں کرتا ہے ڈرتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ الْوُصُولِ إِلَىٰ رِضْوَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. لہذا جب ڈرے گا آدمی تو اسی اعتبار سے اس کی عبادت پر گھمنڈ کرنے کے بجائے اور اضافہ ہوتا جائے گا. ادھر نہیں جانا ہم کو، اصل جو عرض کرنا. آپ نماز پڑھتے ہیں، اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے، جماعت سے ہی پڑھتے ہوں گے؟ لدھا صاحب جو بات کبھی یاد نہیں آتی کہاں یاد آتی ہے؟ نماز میں، ہے نا. چابی کہاں رکھی؟ پورا دن ڈوبتے رہ گئے، اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر، یار ہو وہ تو وہاں کمرے میں چھوٹ گئی، وسیع صاحب تالا بند کر کے نجو کیا گئے. تو جو چیز کہیں نہیں یاد آئے گی وہ کہاں آئے گی یاد؟ میں اپنے کو شامل کر کے پورے مجمع سے پوچھتا ہوں. سہیل صاحب آپ بھی بتائیے، ساری زندگی میں 15 سال سے لے کے کیا ایج ہے آپ کی؟ 63. تو 15 اور 63 کتنا ہوا؟ 48 سال نا. پورے 48 سال میں سوچ کے بتائیے 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے آج تک کہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہ رہا ہو؟ پورے مجمع سوال ہے، اپنے کو شامل کر کے بتاؤ. آپ جو پڑھتے ہیں نا ظہیر صاحب قبلہ کے پیچھے آپ نے کتنے سال پڑھی ہے؟ پوچھئے اس جماعت میں کتنی بار ایسا ہوا کہ پورے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک خدا کے علاوہ تصور نہیں آیا وسیع حسن صاحب کی نماز میں؟ جس آدمی کی زندگی میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے نہ ہو، وہ لوگ اس بات کی توجہ رکھتے ہیں ہم اپنے عمل میں جنتی ہو جائیں گے. صلوات اور محمد اب میں آپ کو چاہوں لے جاؤں، خدا نہ خواستہ میرا کوئی اور مقصد صرف عظمت زہرا ظاہر کرنا ہے بس. یہ اور باتیں تھوڑا گھماتے زیادہ ہیں. بخول مولانا محسن صاحب کے ہمارے پرنسپل صاحب جو ہے کہ یار کبھی کبھی تم اتنی زیادہ وضاحت کرتے ہو کہ الجھن ہونے لگتی ہے. میں نے کہا تو آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم عوام کے لیے پڑھتے ہیں، علماء کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں. صلوات اور محمد. ہو گئی بات نا؟ صلوات اور محمد. اسی لیے ہماری نماز کا یہ حال ہے. اب آپ پڑھیے آئے نمازوں کا جو قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون. اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. یہ غفلت نہیں ہے،
2 رکعت نماز میں بھی تم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہو ڈھنگ سے. یہ نماز ہے؟ اللہ کی مار ایسی نماز. ہماری نمازوں کا حال یہ ہے. اور سنا دیں آپ. اب آئیے صاحب قرآن پڑھتے ہیں آپ. راجا رام کا لڑکا محمد مہدی ہو گیا. صلوات بر محمد. سنیے کیا نام تھا آپ کا؟ ہے نہیں پوچھ رہا تھا. تھا تو راجا رام کا لڑکا کیا ہو گیا؟ محمد مہدی ہو گیا. اب وہ محمد مہدی صاحب جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے پم چلے گئے. سمجھ گئے آپ؟ ہندی سروس سننے بس یہ نام آئے گا. بالکل ایکچوئل واقعہ ہی ہے. تو اب وہ صاحب پم میں پڑھتے رہے اور راجا رام اب بھی راجا رام ہے. ایک دن صاحب جو پہنچے وہ معصوم قم کے روضے مثلا بابو جی کا دیہانت ہو گیا اور اب وہ بیٹھ کر کے بابو جی کے لیے قرآن پڑھنے لگے. بابو جی کو فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ سوال ہے. ذوالفقار صاحب بتائیے بابو جی کو فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ دیکھیے کوئی بھی انسان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. وسیع حسن صاحب جہنم میں جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ایک پائی کا حساب ہوگا. چھوٹ نہیں ہے کوئی. پھر اس کے اہل بیت کا فائدہ کیا ہے؟ کا فائدہ بتا رہا ہوں نا. اس کے اہل بیت کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ پرابلم آ جائے گی, بیمار ہو جاؤ گے تاکہ گناہ کم ہو جائے, پاک اس دنیا سے اٹھا. یہ عشق اہل بیت کا فائدہ ہے. نہیں ہو پایا اور تگڑا ہے, روح نکلنے میں اتنی پرابلم کریٹ ہوگی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا تاکہ مرتے مرتے پاک ہو جائے. نہیں پاک ہوا اور تگڑا ہے, ایسا فشار قبر ہوگا کہ تاکہ پاک ہو جائے. نہیں پاک ہوا تو اب وہ برزخ میں عذاب شروع ہوگا. سمجھے آپ؟ آگ سے پاک جائے گی قبر تاکہ قیامت آتے آتے پاک ہو جائے. اٹھ گیا, نہیں پاک ہوا, سمجھے آپ, تو شفاعت کا مسئلہ ہے. سیٹنگ ہو گئی, جگاڑ ہو گیا, بچ گئے. نہیں صاحب کچھ معاملہ ٹیڑھا ہے. اس نے کہا صاحب میں بغیر اپنا کھیت دیے مولانا کو چھوڑوں گا نہیں. کل والی مثال یاد ہے نا, اب وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. وسیع حسن صاحب چاہیے جہنم میں. اب یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے وسیع حسن صاحب. اس وقت تک رہیں گے جب تک یا تو وہ راضی ہو جائے جس کا میں نے کھیت مارا تھا کل, ہے نا, اور یا یہ کے ساتھ اتنا جھیل لے کہ وہ پٹ جائے, برابر ہو جائے. تو اب اس کے اہل بیت اپنا کام کرے, بھیا جتنا کیا تھا سزا بھگت چکا, واپس. وسیع حسن صاحب پھر بہشت میں آ جائیں گے. چنانچہ جہنم میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا, لیکن جنت میں جو جائے گا سب ہمیشہ رہیں گے. قرآن کہتا ہے ایک آدمی کے لیے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وہ کون ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. خالدون کا لفظ ایک کے لیے ہے جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جہنم میں گئے ان کو کوئی طاقت باہر نہیں لا سکتی. اب جب ان کا عذاب ختم نہیں ہو سکتا اور اب محمد مہدی ان کے لیے قرآن پڑھے معصوم قم کے روضے میں. صلوات بر محمد. سنیے قرآن کی فضیلت یہ ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ, قرآن کی فضیلت یہ کہ امام فرماتے ہیں تلاوت القرآن یخفف العذاب عن الوالدین ولو کان کافرا. قرآن کی تلاوت ماں باپ سے عذاب کو کم کر دیتی ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. ختم تو نہیں ہوگا اس سے بہت خالدون, بٹ ہلکا ہو سکتا ہے. یہ ہوگی قرآن کی عظمت اور فضیلت. دو, آپ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کے یہاں بجلی نہیں جاتی.
ہم یو پی والوں سے پوچھیے آپ، بغیر انورٹر کے شاید کوئی گھر ہو ہمارے یہاں، سمجھا؟ اور اس کے باوجود کبھی کبھی اتنا لمبا کٹتی ہے کہ انورٹر بھی فیل ہو جاتا ہے. تو اب کہاں بھاگ کے جاتے ہیں؟ چھت پر. اب کوئی چارہ نہیں ہے نا، چھت پہ بھاگ کے چلے گئے. اب وہاں جو جائیے تو ہر طرف اندھیرا ہے، تب ستارے بڑھیا چمکتے ہیں. جب زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو ستارے بڑھیا چمکتے ہیں. اپنی چھت پہ لیٹیے آپ، پہلی دوسری تاریخ ہو، اندھیرا کو کیسے زبردست تارے چمکتے ہیں، ہے نا؟ روایت کہتی ہے جیسے تمہارے لیے یہ تارے چمکتے ہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتوں کے لیے وہ گھر ویسے ہی چمکتا. ہو گئی بات؟ یہ دو روایتیں کافی ہیں قرآن کی فضیلت کے لیے. اب آئیے آپ الٹا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی تلاوت کرنے والے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی قرأت کرنے والے ہیں، قرأت کرتے ہیں اور قرآن لعنت کرتا ہے. کہ یار عجیب آدمی ہو تم، ابھی قرآن کی تلاوت کے اتنے فضائل تم نے بیان کیے اور اب کہہ رہے تلاوت کرتے اور قرآن لعنت کرتا ہے. بالکل آسان سی بات ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر ہم عمل نہ کریں. ہمارے ابا نے 10 بار کہا یہ کام کر لو، ہم نہیں سنتے. 11ویں بار ابا کیا کہیں گے؟ یہ کوئی آدمی ہے، اس کو اولاد کہتے ہیں، یہی ہوگا نہیں ہوگا. تو جب ہم 10 بار نہ مانے اپنے باپ کی بات تو ہمارے ابا کہتے ہیں اس کو اولاد کہتے ہیں. اگر قرآن کی ہم تلاوت کرتے رہے اس کی بات نہ مانے تو قرآن کہتے ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں. مثلا سامنے کی مثال، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. 10 بار کہہ چکا قرآن نماز پڑھو نماز پڑھو. اس کے بعد اب خاندان کے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، زندگی میں کبھی مجلس میں گئے نہیں تھے لیکن اب وہ خاندانی بات تھی، جانا تھا 40ویں میں. جیسے ہی سامنے ہی آگے بیٹھے مولانا نے کہا فاتحہ، ہے نا؟ اب بچپنے میں ابا کی مہربانی یاد کرا دیا تھا، ہم نے پڑھنا شروع کیا. سورہ ہم پہنچے کہاں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. زندگی میں ایک بار سجدہ نہیں کیا ہے. جبریل بھوڑ سے نہیں لگائیں گے بھائی جھوٹا کہیں کا، ایک دن سجدہ نہیں کیا اور بیٹھ کے امام بالغ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسا آدمی جو قرآن کی بات نہ مانے اور قرآن کی تلاوت کرے، قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور آسان کر دے، نہیں سمجھ میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور وہ کہ کیا یار تم لوگ ہر وقت علی علی کیا کرتے ہو، اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرو. قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اگر محبت اہل بیت نہیں ہے؟ اس آیت کی تلاوت کرو گے. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم اس آیت کی تلاوت کریں اور فاطمہ زہرا کی عصمت کا یقین نہ ہو، قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کرے گا کیا؟ اور سن لیجئے صلوات بر محمد. کوئی صاحب بیاض وغیرہ ہو برا نہ مانے، ہم بات کہنے جا رہے ہیں. دیکھیے کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. میں بھی سگریٹ پیتا ہوں لیکن سگریٹ میں اور گٹکے میں فرق ہے. سگریٹ میں اور رجنی گندھا میں فرق ہے. میں سگریٹ پی کے پھینک دیا، کلی کر کے آ گیا، منہ صاف ہے نا. اب حدیث سنیے آپ. روایت کہتی ہے نظفوا طرق القرآن، قرآن کے راستوں کو صاف، راستے کو صاف رکھو. قیل یا رسول اللہ وما طرق القرآن، اے رسول اللہ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا افواہکم، تمہارا دہن تمہارا منہ، یہ قرآن کا راستہ ہے. پورے دونوں طرف پان بھرا ہوا ہے، مجلس میں آ کے بیٹھے مولانا نے کہا فاتحہ. اب سمجھ میں آیا
بہت سی تلاوت کرنے والے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ صلوات اور محمد، سمجھ میں آ گئی بات؟ یاد رکھ، اب اور سن لیجئے، قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق۔ جب تختیوں پر قرآن بلند کیا گیا صفین میں، لوگوں نے کہا صاحب بلائیے آپ ان کو، ہم قرآن سے نہیں جوڑ سکتے۔ مولانا نے کہا بابا میں قرآن ناطق ہوں، ہے نا؟ تو علی کیا ہے؟ قرآن ناطق۔ دونوں میں سمانتائیں کیا ہیں؟ آپ قرآن کی کسی آیت پر انگلی رکھ سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ آپ نام علی پر انگلی رکھ سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ تو یہ قرآن صامت، اس کو بھی نہیں چھو سکتے، وہ قرآن ناطق، اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اور اب قرآن نے کہا کہ اب حدیث نے کہا کہ قرآن کے راستے کو صاف رکھو، تو جیسے قرآن پڑھنے والوں کو ہے ویسے بغل میں دبایا پان بیاض لے کے کھڑے ہوئے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ قرآن ناطق کا نام جھوٹے منہ، جیسے وہاں لعنت کے مصداق ہے ویسے یہاں لعنت کے مصداق۔ صلوات اور محمد وہاں۔ ایک اور صلوات اور محمد وہاں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہماری نماز کا حال یہ ہے، میں آپ کو جو حال لے جاؤں، ہماری نماز کا حال یہ ہے، ہمارے روزے کا حال یہ ہے، ہماری تلاوت کا حال یہ ہے۔ جب تک اپنی اوقات کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک صدیقہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا۔ ہم نے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، کسی صاحب بیاض کو خدا نخواستہ بے عزت کرنے کے لیے نہیں، کسی پان کھانے والے کو مجمع عام میں رسوا کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے پہلے کہا میں خود بھی پیتا ہوں، لیکن ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں وسیع حسن کی اوقات کیا ہے، رسوا کی اوقات کیا ہے، نجو کی حیثیت کیا ہے، رجب علی کی اوقات کیا ہے۔ جب اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا تب آگے بڑھو۔ کیا ہوا؟ اللہ کی مہر ایسے نمازیوں پر ہے نا، خدا کی لعنت ان قرآن پڑھنے والوں پر۔ ہماری اوقات یہ ہے۔ اب اس حدیث کا اگلا فقرہ سنیے۔ نبی نے کہا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہے دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد کا جملہ وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور جب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو عبادت کا انداز یہ ہے، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ کجا زہرا؟ کہاں فاطمہ زہرا اور کہاں ہم؟ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَا، اور اسی انداز سے ملائکہ پکارتے جیسے مریم کو پکارتے تھے، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اللہ نے آپ کو دنیا کی ساری عورتوں پر منتخب قرار دیا۔ آخری بات سن لیجئے اور بات ختم۔ پیغمبر کی 3 حدیثیں پڑھی تھی نا خطبے میں نے۔ تیسری حدیث کیا تھی؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا کا حال یہ ہے کہ روایت کہتی ہے 70 ماؤں کی ممتا سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہے۔ 70 مائیں مل کے جتنا نہیں چاہ سکتی اتنا اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ رحمت کے خدا نے کیے 100 حصے، ایک اتارا زمین پر 99 اس کے پاس۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ چنانچہ دعائے کمیل پڑھی آپ نے نا، دعائے کمیل میں فقرہ ہے یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی، وہی لفظ راضی ہو جاتا ہے،
خدا اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. نہ یہ کہ راضی ہو جاتا ہے, سنیے. اچھا یہ جو دعا, ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں, یہاں بھی کل پرسوں میں کہا ہوگا, نہیں کہا تو آج سن لیجئے. اس جملے کے بعد ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں کہ کسی مذہب میں, کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے نا. حقیقت یہ ہے, دعا کی دعا ہے. ایک مناجات ہے, 15 مناجاتیں مفاتیح کے اسٹارٹ میں, مناجات 15 15 مناجاتیں ہیں. اس کی پہلی مناجات کا نام ہے مناجات التائبین, توبہ کرنے والوں کی مناجات. ایک بات بتائیے رسوا صاحب, کہ یہ اہل بیت جو خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں, یہ حقیقت ہے یا چاپلوسی اور بٹرین ہے؟ حقیقت ہے. اس میں فقرہ ہے. حیدر بھائی ایک جملہ میں کہوں, تھوڑا سا اپنے کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کیجیے, تھوڑا سا. عربی نہیں سمجھ رہے تھے, ٹرانسلیشن موجود ہے, اب تو ایپس موجود ہیں. آپ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے, مفاتیح کا ایپ موجود ہے, پڑھیے, اس سے جیب پہ رکھ کے رہیے ساری دعائیں. وہاں ایک جملہ ہے, الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فإنی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہ پر نادم ہونا, نادم سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کا ٹرانسلیشن کریں, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا, اپنے گناہوں پر پچھتانا, اگر یہی توبہ ہے, فإنی وعزتک من النادمین, تیری عزت کی قسم میں شرمندہ ہوں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ توبہ بھی نہیں, خالی شرمندہ ہو جاؤ نا کہ میں نے غلط کیا. سماج کا تو یہ حال ہے کہ صاحب جو ہے وہ معافی مانگ لو, جانے دو, ہے نا. وسیع حسن صاحب پہنچے, صاحب غلطی ہو گئی. اللہ کے یہاں کی ہے اتنا بڑا, اس نے کہا بھائی مت مانگو معافی, خالی تم کو یہ فیل ہو جائے کہ تم نے غلط کیا, ہم اس کو معافی کاؤنٹ کر لیں گے. اس سے بڑھ کے کچھ کرم ہو سکتا؟ اور یہ کہیں مفاتیح ہے, الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فإنی وعزتک من النادمین. خدا اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے, تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہوں پر پچھتا رہے ہیں, نادم ہے. شرمندہ ہو جاؤ, وہ توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جس لائق اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ان اللہ یحب الشاب التائب, خدا توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے, نہیں یہ کہ معاف کرتا ہے, محبت کرتا ہے نا. ایک صاحب تھے, صلوات پر محمد والے, حج کر چکے ہیں نا, حج پہ گئے, میدان عرفات ہے نا, روز عرفہ, کیا سما ہوتا ہے. ایک آدمی نقل کرتا ہے کہ صاحب وہ ایک بندہ خدا تھا, روز عرفہ میدان عرفات میں بس گڑ گڑا کے دعا. اچھا کبھی کبھی احساس ہو جاتا ہے نا آدمی کس اس میں ہے. کہنے لگا میں جتنی بار گزرا جب اس کی مستی تھی دعا کی. بہرحال شام ہو گئی, جب معاملہ ختم ہوا, بنا کہ آج بہت زبردست تمہارے اوپر طاری تھا, کیا بس. لیکن ایک عجیب بات ہے, کیا کہ جب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ تم دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے, اپنے لیے تم نے دعا نہیں کی. اس کا جواب سنیے کیا ہے. بعد میں نے روایت دیکھی دوسری جگہ کیا ہے, کہنے لگا میں بیوقوف ہوں کہ اپنے لیے دعا کرتا. صلوات پڑھیے, اب اس کی وضاحت کیا ہوگی. ہم نے پورے دن تم پر غور کیا, جب بھی گزرے دعا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہے, تم کو ہم نے اپنے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا. کہنے لگا میں بیوقوف ہوں اپنے لیے دعا کروں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب کل یار اپنے لیے دعا کریں گے, کوئی گارنٹی ہے کہ قبول ہو جائے گی؟ نمبر 1, پہلا سوال, کوئی گارنٹی ہے کہ قبول ہو جائے گی؟ 1. 2, اگر مان لیا قبول ہو گئی تو جتنا کہا ہے اتنا ہی تو ملے گا. اور اگر برادر مومن کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو روایت کہتی گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, جتنا اس کے لیے تم نے دعا کی ہے اس کا 1000 گنا دعا کرنے والے کو ملے گا. تو میں بیوقوف ہوں اپنے لیے دعا کر کے جو ہے محدود ہو جاؤں.
بھائیوں کے لیے دعا. اور یہ آئی کہاں؟ میرے سیرت آتی کا امام حسن علیہ السلام کہتے میں نے دیکھا پوری رات میری مادر گرامی فاطمہ زہرا دعا کرتی رہی سب دوسروں کے لیے. صبح میں نے کہا ماں سب دوسروں کے لیے کچھ اپنے لیے؟ فرمایا بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر. سکھایا گیا. تو آپ کہاں پہنچے ہو؟ شرمندہ ہو جاؤ خدا معاف کر دے گا، توبہ کر لو خدا معاف کر دے گا. اور گارنٹی چاہتے ہو اپنے لیے مت کرو، دوسرے کے لیے کرو، اللہ یقیناً قبول کرتا ہے. تو اب نقطہ کہاں آن کے ٹھہرا؟ ملزم ختم ہو گئی بات. نقطہ کہاں آ کے رکا کہ دوسرے کے لیے اگر دعا کی جائے تو گارنٹی ہے کہ قبول ہوتی ہے. وسیع حسن صاحب جو ہے وہ مر گئے. کب؟ رسول اللہ کے زمانے میں تھے، رسول اللہ کی وفات کے 3-4 سال کے بعد وسیع حسن صاحب مر گئے. اور وسیع حسن صاحب کو اللہ نے ایسا وہ دیا کہ کچھ چاہنے والے نکل آئے وسیع حسن صاحب کے. اس وقت سے لے کے آج تک کئی ہزار سال ہو گئے، 1400 برس سے لگ بھگ ہو گئے. نہیں 37 سال یہ لے لیجیے ہجرت کے، 1437 یہی ہو گئے. سمجھے آپ؟ تو اگر 2-3 سال کم کر لیے، 10 سال کم کر لیے، 1400 سال تو ہو گئے نا. وسیع حسن صاحب تو مرے ہوئے اور ایک سے ایک چاہنے والے ساری دنیا میں. اب جو نام لیتا ہے وسیع حسن صاحب کا ساتھ میں لگا دیتا اللہ ان سے راضی ہو جا. صلوات پر محمد کہاں لے جا. جو دعا کرتا ہے یا اللہ وسیع حسن صاحب سے راضی ہو جا، یا اللہ وسیع حسن صاحب. 1 منٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں رک نہیں رہی ہے دعا. یہاں سے نکلے جا تھوڑا اور آگے بڑھی، آدھے گھنٹے کی ڈفرنس ہے، آدھے گھنٹے کی ڈفرنس ہے، 5 گھنٹے کی ڈفرنس، 24 گھنٹہ 24 ضرب 7 مستقل اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا. بابو یہی طے ہوا ہے نا کہ دوسرے کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے، گارنٹی ہے قبول ہے. تو اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس کے لیے 1400 سال سے نان اسٹاپ 24/7 ساری دنیا کے لوگ کروڑوں مسلمان کر چکے اور کروڑوں کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا. اور آپ کہتے ہیں اپنی نہ قبول ہو نہ ہو لیکن دوسرے کے معاملے میں ہو جاتی ہے. تو ہوئی کہ نہیں ہوئی 1400 سال سے؟ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی سہیل بولو. 1400 برس کروڑوں انسان، خدا راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے ساتھ 2 سال راستے ہیں. یا کہیں گے راضی ہو گیا، تو جب راضی ہو گیا تم اپنی زبان بند کرو. شیعہ لوگ تم بند کرو اپنی زبان، خدا راضی ہو. اور اگر خدا راضی نہیں ہوا تو اتنی دیر سے پبلک کو بیوقوف کیوں بنا رہے تھے؟ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر لے گا، نادم ہو جاؤ معاف کر دے گا. وہاں تو سب کچھ تھا، شرمندہ بھی تھے، نادم بھی تھے، معافی مانگنے آ بھی گئے تھے. اب کیا بچا؟ ہو گئی بات، ختم نہیں ہوئی. کب میں ساری باتیں قبول، لیکن ایک چیز آپ نے بھلا دی. کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ساری کائنات کی رضا کی دعا ایک طرف، فاطمہ زہرا کی رضا ایک طرف. جب تک فاطمہ راضی نہیں ہے ساری دنیا چیختی رہے خدا راضی نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد. اور شاید کل بات تھی نا وہ بصیرت والی، سیاست والی، اس میں بھی یہی ہے. ہم لوگ کیا پہچانے گا آدمی فاطمہ کو؟ اپنے کو سیاسی سمجھتے ہیں لوگ. ہم لوگوں سے کیا ہوتا ہے، آپ کے شرح بہت سے واقعات ہیں، مار پیچھے سلو ہوتی نہیں ہوتی. آج اپنا کام نکال لے اور کل کو معافی مانگ لیں گے، میرا کام ہو جائے گا. یہی نہ ہوتا ہے، اپنا کام نکال لو معافی مانگ. یہ لوگ بھی اسی چکر میں تھے، اپنا کام ٹھیک کر لو، بعد میں ملتے نبی ہیں معافی مانگ لیں گے. یہ بھول گئے کہ سابقہ فاطمہ سے ہے. پہلے تو علی کو لگایا انہوں نے، یا علی ایسا ہوا، یا علی ایسا، ہم سے غلطی ہو گئی. تو کیس کسی اور کا ہے، علی سے کیا مطلب؟ وہ کون معاف کرنے والے؟ دوسرے کا مسئلہ. اب سمجھے فاطمہ نے علی کو روکا کیوں تھا؟ خود گئی تھی دروازے پر. ٹھیک ہے صاحب، تو آپ اجازت لے لیجیے، ہم آ کے معافی مانگ لیں گے.
یہ سب تاکہ کل کو تاریخ گڑبڑ ہوئی تو اس سے انکار نہیں ہے، بس نبی رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت کا سر چشمہ معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. فاطمہ نے قیامت تک سر اٹھانے نہیں دوں گی. آگے مولا کائنات کہنے لگے فاطمہ یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. پھر عورتیں سنے شوہر کی اطاعت کہاں تک ہے. مولا کائنات نے کہا، فاطمہ زہرا نے کہا میں نہیں ملنا چاہتی. مولا نے کہا مگر میں کہہ چکا ہوں. عجیب بات ہے، آپ کہہ چکے ہم کہہ تو بسم اللہ گھر آپ کا ہے، لے لو، اتنی وعدہ ہے نا. آگے اب روایت کہتی جیسے ہی آئے سلام کیا، منہ پھیر لیا. کہاں لے کے جاؤ گے؟ ادھر آ گئے، السلام علیکم، منہ پھیر لیا. حیدری میثم سلام کرنا مستحب ہے، جواب واجب ہے. فاطمہ زہرا معصومہ ہے. یا تو ہمت ہو رجب علی تم میں تو یہ کہو کہ فاطمہ نے واجب چھوڑ دیا. سلام کا جواب واجب ہے. ہے ہمت کسی میں کہہ دے کہ فاطمہ نے واجب چھوڑ دیا. تاریخ یہی کہتی انہوں نے سلام کیا، فاطمہ نے جواب نہیں دیا. یا تو فاطمہ کی عصمت سے انکار کیجیے آپ کہ واجب چھوڑ دیا، سب کیسی معصومہ ہے، کیا کریں؟ کہا بھیا اتنا بھی بھول گئے تم، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. لکھواؤ گے الٹا پلٹا. جواب نہیں دیا. اس کو جب کئی ہو گیا تو ادھر نہیں، علی ان سے پوچھو. وہی حدیث جو میں نے پڑھی، کیا انہوں نے میرے بابا کہتے سنا کہ فاطمہ تو وضعت منی فمن ابغضھا ابغضنی. فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. مولانا کہا بولیے بولیے. ہاں اچھی جی لوگ یہ سمجھے کہ اقرار کر لو تو بھی اچھا ٹھیک ہے، اقرار ہے نا چلو معاف کیا. یہ اس چکر میں آ گئے. بولو ہاں صاحب سنا ہے. جیسے اقرار کیا سنا ہے، ویسے شہزادی ان سے نہیں مخاطب ہوئی. اللہ تو گواہ رہنا انہوں نے مجھ کو غضبناک کیا ہے. اب کوئی گنجائش نہیں ہے، تاریخ یہ لکھ دے کہ صاحب معافی مانگی تھی اور معاف کر دیا. یہ ہے فاطمہ زہرا کی بصیرت. اب سمجھے آپ، دنیا کی ساری کائنات کی دعا ایک طرف، فاطمہ زہرا کی رضا ایک طرف. اور اگر فاطمہ راضی نہیں ہے، فاطمہ راضی نہیں ہے تو خدا چاہے جتنی نماز پڑھو، چاہے جتنے روزے رکھو. تو جملہ رک کے کہہ دو کہ اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تو نہ کسی کی نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ حج کا فائدہ ہے، نہ عبادتوں کا فائدہ ہے، جب تک فاطمہ زہرا راضی نہ ہو جائے. اتنا وزن ہے فاطمہ. اب تو دنیا فاطمہ زہرا کی عظمت کا احساس کرے کہ کیا ہے. جس نبی نے فاطمہ زہرا کو اس طرح پہچنوایا، اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی. کہتی ہیں کہ 40 دن فاطمہ زہرا بستر پر رہی ہیں. کتنے دن؟ 40 دن. بیچ بیچ میں کبھی طبیعت کچھ بحال ہو جاتی تھی، سدھر جاتی تھی تو اپنے بچوں کا کام بھی کر لیتی تھی، کپڑا وپڑا بھی دھل لیتی تھی. یہ بھی ہے روایات. لیکن کل ملا کے 40 دن بستر پر رہی ہے. کل میں نے عرض کیا نا کہ جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی نا. سلمہ کہتی ہے کہ جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی اذیت تھی فاطمہ زہرا کو، درد کی شدت سے شہزادی کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی. سلمہ کہتی ہے مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، میں نے سر پہ رضا ڈالی، گھر سے نکل گئی کہ مولا کو اطلاع تو دے دیں. ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے، دیکھا اچھا آدمی کی شکل بتا دیتی ہے پریشانی والی. کیا بات ہے سلمہ؟ مشکل ہے. تیز قدموں سے علی گھر آ گئے، سرانے بیٹھ گئے. بحار الانوار میں روایت ہے، کتاب میرے پاس. اٹھایا تکیے سے سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. تقریباً غشی کا سا عالم ہے. پکارنا شروع کیا، زہرا
کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے ہیں فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں. علی کا نام سنا آنکھ کھول دی. آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے. آپ غسل دیجئے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ غنوت کیجئے گا, آپ دفن کیجئے گا. پھر تاکہ کوئی بیچ میں گڑبڑ نہ کرنے پائے کہ معافی مانگی, معاف کر دیا. پھر وصیت کی, جن لوگوں نے مجھ کو ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. ماں کے اندر, اولاد کے اندر ماں کا اثر آتا ہے نا. امام حسن گالیاں بک رہا ہے آدمی اور اس سے کہتے ہیں بھوکے ہو, سواری نہیں ہے, قرضدار و ادا کھائے نہیں ہے, حر آئے ہیں 10 محرم کو جو گھیر کے لائے تھے کربلا, معافی بھی نہیں مانگی حر نے. جو میں نے روایت پڑھی وہ یہ ہے, حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر کیا معاف ہو جاؤں گا؟ اتنے میں لگا لیا کلیجے سے. حسین کون ہے؟ فاطمہ کے بیٹے ہیں. حسن کون ہے؟ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اولاد کے اندر 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے. ہاں, حسن اس طرح دشمن کو معاف کریں, حسین اس طرح معاف کریں. اور فاطمہ نے کیا کہا آخری وقت پر؟ جن لوگوں نے مجھ کو ستایا میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی کو اذیت کتنی پہنچی ہے, فاطمہ زہرا کو تکلیف کتنی پہنچی ہے. چلیے ساری وصیتیں سمجھ میں آتی ہیں, لیکن یہ لاسٹ والی وصیت تو ایک دم عقل میں نہیں آتی, اس لیے کہ نہ بچے ایسے ہیں نہ باپ ایسا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتی ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے بچے کم سن ہیں, کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں, آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں, ان کو سختی سے میری قبر سے مت اٹھانا. اس سے کوئی جواب نہیں سوائے وہی ممتا کے, ہے نا. وصیتیں ہو گئی. امیر المومنین پھر مسجد چلے گئے. یہاں مشہور اسما ہے, بعض روایتوں میں اسما, بعض میں فضہ. اسما میرا بستر لگا دو. محبت زہرا کی دیکھیے, سب کو ملائیے تب نہ سمجھ میں آئے گا. ایک طرف کیا ہے, خدا گواہ رہنا میں ان پر غضبناک ہوں. ایک طرف کیا ہے, وہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں جنہوں نے مجھ کو ستایا. اور دوسری طرف یہ سن لیجیے, اسما میرا بستر لگا دو, کوئی اندر نہ آنے پائے. تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا, جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. میرے بچے جب آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا, تب میرے مرنے کی اطلاع دینا. اسما کہتی میں نے بستر لگا دیا. ہڑبڑی نا, جلدی حجرے میں آ گئی. کہنے لگے مجھ کو لگا چادر سر سے پیر تک تانے ہوئے ہیں شہزادی, مجھ کو لگا اندر کسی سے بات کر رہی ہیں. میں نے کہا اس وقت کس سے بات کر رہی ہیں؟ اندر ہوگی. میں نے کان لگا لیا, میں نے سنا شہزادی اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہی ہیں, خدا سے محض گفتگو ہے. جو فقرہ میرے سننے میں آیا آخری وہ یہ تھا کہ فاطمہ زہرا کہہ رہی تھی اللہ میرے بابا کی امت کو معاف کر دے, میرے بابا کی امت کو بخش دے. ایک طرف امت سے اتنا لگاؤ ہے اور دوسری طرف میرے جنازے میں شریک نہ ہو وصیت ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کتنی تکلیف پہنچی ہے کہ فاطمہ کیا ہے اور کیا ان کے لیے کہہ رہی ہے. چادر پلٹ دی, منع کیا تھا میں نے کوئی نہ آئے, بیوی غلطی ہو گئی, چلی آئی. اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آئی, کئی آواز دی, جواب نہیں ملا. میں نے چادر پلٹ دی, دیکھا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو فاطمہ کے جسم پر گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو سلام کہیے گا. کہ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی, جیسے لگا کہ شہزادے آ رہے ہیں. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, نارمل کیا, باہر نکل آئی. جیسے ہی اندر آئے ویسے ہی جانتے ہیں ہوا کیا ہوا. یہ ایک سوال یہاں ہوگا کہ ماں کا یہ حال ہے, حسن حسین کہاں چلے گئے؟ کہ فاطمہ زہرا نے کہا جب میرے بچے آئیں تو پہلے کھانا کھلا لینا. آج ہم جیسے نالائق لوگ ایک فون کیجئے, بھاگا ہوا آدمی چھٹی لے کے بھاگتا ہے گھر کہ اماں کا آخری وقت سراہنے رہے. اسی مدینے میں رہ کے حسن حسین جیسی اولاد کہاں چلی گئی ہے؟
کہ فاطمہ زہرا وصیت کر رہی ہیں کہ میرے بچے آ جائیں جب، اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ خود کہیں نہیں گئے تھے، روایت کہنا ہے کہ فاطمہ نے خود ہٹایا تھا۔ کیسے؟ زینب ام کلثوم کو یہ کہہ کے ہٹا دیا، کسی پردیسی کو کسی پڑوسی گھر بھیج دیا تاکہ اماں کے مرنے کا تماشا نہ دیکھیں۔ دل چاہتا عرض کروں بی بی، آپ کو زینب ام کلثوم کا اتنا لحاظ ہے کہ آپ نے پڑوسی کے گھر بھیج دیا تاکہ ماں کے مرتے نہ دیکھ سکے، اور کربلا کے میدان میں 4 سال کی بچی ہے، بغیر سر کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ زینب ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا، حسن و حسین کو بلایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ نانا کی قبر پر شفا کے لیے دعا کرو۔ شہزادے نانا کی قبر پر آئے، بزرگ، میں نے نہیں پڑھی یہ روایت، کسی بزرگ سے سنا میں نے، یہ آئے بہن ہاتھ اٹھایا، جیسے ہی ماں کے لیے دعا کرنا چاہ رہے تھے کہ قبر پیغمبر سے آواز آئی، فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب معلوم ہو گیا نا، وہاں سے بھاگے تیزی سے، لیکن اسما کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نانا بتا چکے ہیں۔ اب یہ اندر آئے، اسما نکل کے آئی، وصیت کیا ہے؟ کھانا کھلا لینا تب بتانا۔ اسما، اماں کہاں ہے؟ اسما کو تو وصیت پہ عمل کر گئی، جیسے سنا ہی نہیں، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما، اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو۔ تم نے کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ اب اسما کو نہیں معلوم کہ یہ بتا چکے ہیں نانا، لیکن انداز سے احساس ہو جاتا ہے نا، تم نے کبھی دیکھا بغیر ماں کے ہم نے کھایا؟ کچھ اس انداز کے بعد یہ اسما سمجھ گئے، کہنے لگی شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آ گئے، پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے ہے کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسن آئے، اپنے آپ کو امام حسن نے ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین ماں کے پایتی آئے، ماں کے تلووں کو، پیروں کو حسین نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کی بات کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جس میں باقی نہ رہے گی۔ مولا اس مجمع پر ایک نظر کرم کر۔ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسما نے سمجھایا، اٹھو، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ یہ لوگ آئے مسجد میں، کچھ کہہ نہیں سکے تھے ابھی، بس صرف اتنا کہا بابا اب یتیم ہو گئے، بابا روایت کہتی وہی مسجد میں مولا گرے بے ہوش، پانی چھوکا گیا، ہوش میں آئے، گھر آئے، فاطمہ کی وصیت کے لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں، مسئلہ ہے، مسجد میں علی اطلاع جا چکی، کیا ہوگا؟ ابو ذر جو گھر کی فرد کی طرح ہے، اندر کچھ مشورہ ہوا، ابو ذر باہر نکلے، ایسا ہے آپ لوگ جائیے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تدفین نہیں ہوگی، آپ لوگ تشریف لے جائیے۔ مجمع کو ہٹا دیا گیا، رات کی تاریکی آئی، مخصوص لوگوں کو علی نے اب بلایا، مخصوص کو، اس میں ایک خصوصی نام لو اس کا، سلمان فارسی۔ خود سلمان فارسی ناقل ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا، میں نے کہا اتنی رات کو، پہلے اسی تعجب ہوا، بہرحال
دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ دونوں شہزادے سیاہ لباس میں کھڑے. خیریت؟ کیا ہو گیا ہے؟ سلمان، ہم یتیم ہو گئے سلمان، ہماری اماں کو مار دیا گیا سلمان، اماں شہید ہو گئی سلمان. سلمان چلو بابا نے بلایا ہے. اے سلمان چلو بابا نے بلایا ہے. دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی نا، کچھ آدمی کامن سینس یوز کرے. کسی کا جب انتقال ہوتا ہے، روح نکلتی ہے، اس وقت گھر والے، اولاد، شوہر، بچے بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں نا. لیکن ضرورت فون کرنا ہے، قبر کھودنا ہے، کفن لانا ہے، اطلاع دینا ہے. آدمی روتے روتے تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. لیکن لاکھ تھک گیا ہو، چپ ہو جائے. اگر اس بیچ کوئی اپنا دکھ جاتا ہے نا تو پھر غم تازہ ہو جاتا ہے نا. جو روایت کہتی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو ہٹا دیا گیا. رات ہے، علی دروازے پر اکیلے بیٹھے ہیں، اکیلے، کہ اتنے میں سلمان فارسی کو آتا دیکھا. جیسے ہی سلمان کو دیکھا، مولا کائنات کھڑے ہو گئے. سارا منظر فاطمہ کی شادی کا سلمان کو یاد آنے لگا، مولا کو یاد آنے لگا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ علی کھڑے ہوئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا دیا. سلمان، زہرا کو قتل کر دیا گیا. اے سلمان، زہرا کو شہید کر دیا گیا. سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ پتا ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں؟ اب آپ سوچئے اس وقت فاطمہ کی شہادت کے دن علی کو یاد کیا آ رہا ہے؟ کہ سلمان تم کو یاد ہے فاطمہ کی شادی کے موقع پر جب زہرا کی رخصتی ہوئی تھی، نبی کے گھر سے میرے گھر تک فاطمہ کے ناطے کی مہار پکڑ کے تم لائے تھے. اے سلمان، نبی کے گھر سے میرے گھر تک مہار پکڑ کے تم لائے، اسی لیے تم کو بلایا ہے. چلو زہرا کو آخری منزل تک پہنچا. ماشاءاللہ، جزاکم ربکم خیر. ان آغازوں پر رحمت نازل کر. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بڑی عجیب ایک روایت دعا ہے. وہ یوں ہے کہ جو روایت کہتی وہ یہ کہ امام سجدے میں، چھٹے امام سجدے میں، اور سجدے میں اپنے خدا سے دعا کر رہے ہیں. معلوم ہے کیا؟ وَارْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا. خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کو مانتا ہوں. کچھ مصائب مجھ کو کل اور پرسوں اور پڑھ دینا چاہیے تھا تاکہ آج طولانی نہ ہوتا. پھر بھی اس میں کم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بہت زیادہ دیر تک رولانا بھی مناسب نہیں. 5 منٹ. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. روایت کہتی جب جنازہ تیار ہو گیا، امیر المومنین نے فرمایا حلومو تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. اب روایت کہتی ہے آگے بڑھے جیسے ہی اب جو جملہ ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ. بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا کی ایک چیخ نکلی، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا. علی جیسا انسان قسم کھا رہا، مولا جیسی شخصیت قسم کھا کے یہ فقرہ کہنے جاتے. کیا مولا فرماتے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جس وقت بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے
میرے کانوں میں زمین و آسمان کے درمیان آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کحرام برپا ہے۔ فرشتوں میں کحرام برپا ہے، بچوں کو ماں سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھا، بچوں کو ماں سے الگ کر دیا گیا۔